مئة سنة من يجدد لها دينها صدق الله تعالى وصدق رسول الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وبارك على محمد صلاة وسلام عليه صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، آج کی محفل حکم کی تعمیل کی محفل ہے. اللہ رب العزت کا سایہ سلامت رکھے. خوش قسمتی ہے کہ آج کی تاریخ حضرت مجدد علیہ الرحمہ سے منسوب ہے. حضرت نے بڑا لطیف کا بیان فرمایا. تو سچی بات یہ ہے کہ ہر مجدد 100 سال کا مجدد ہوتا ہے، وہ پورے 1000 سال کا مجدد ہے. بے شک سبحان اللہ. ان تمام صدیوں میں اکیلے ایسے مجدد قرار پائے جو 1000 الف ثانی کے مجدد ہیں. یعنی پورے 1000 کا مجدد ان کے علاوہ کوئی نہیں. یہ ان کا امتیاز بھی ہے اور بارگاہ رسالت میں کی مقبولیت کی نشانی ہے. اس بات میں فرمایا گیا اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایک ایسی شخصیت کو جلوہ گر فرمائے گا جو امت کے لیے اس کا دین کی تجدید کرتے اور نشرت ثانیہ کرتے. جس طرح سے ایک درخت کو اگر وقت پر چھٹائی نہ ہو تو اس کی شاخیں آڑی ٹیڑھی نکل جاتی ہیں اور کافی گرد و غبار اس پر پڑ جاتا ہے. مکان کی صفائی نہ ہو بہت دنوں تک تو مکان گرد آلود ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہر کچھ وقت کے بعد میں دین کے نام پر بھی کچھ ایسی روایتیں، ایسی رسوم جگہ پکڑ لیتی ہیں جو دین کی شکل کو ذرا سا تبدیل کر دیتی ہے. مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو واپس ویسے ہی صاف ستھرا اور نتھار کر پیش کر دیتا ہے جس جو اس کی اصل شکل ہے. اللہ رب العزت جس سے اپنے دین کا اتنا بڑا کام لے، اگر کوئی ایک لمبا چوڑا میدان ہو، اس میں بہت سارے درخت آڑے ٹیڑھ ہیں اور ان کو کوئی سوار دے تو پارک لگنے لگتا ہے، بڑا خوبصورت لگنے لگتا ہے، لوگ وہاں پر گھومنے جایا کرتے ہیں. اللہ کے دین کی شکل کو جو خوبصورت بنا دے اس سے زیادہ اللہ کے محبوب بندہ کو اللہ رب العزت ہر 100 سال کے بعد میں ایسی شخصیتوں کو جلوہ افروز فرماتا ہے تو وہ جسے چاہے مجدد بناتا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ مجدد ہیں، اور بھی بہت ساری شخصیتوں کے متعلق کہا گیا وہ جس سے کام لے لے اس کی مرضی. حضرت مجدد کا امتیاز یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ ایک شخص میری امت کا صلہ ہوگا. صلہ کا مطلب جوڑ، یعنی ایک ایسا شخص آئے گا جو امت کو جوڑ دے گا. حضرت مجدد کے زمانے کا چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف علماء حق نہ رہے. آج ابھی جیسے حضرت بھی شکایت کر رہے تھے، سچائی بھی ہے. ہندوستان کی سرزمین پر مانا جاتا ہے، ایک سروے میں کہا گیا کہ تقریباً 6000 جلسے ہر رات ہوتے ہیں اور اس طرح سے کروڑوں روپے ہم ایک رات میں یوں کہہ لیجیے کہ پھونک دیتے ہیں جن کا کوئی بہت زیادہ نتیجہ نہیں ہوتا. اگر ان پیسوں کا بھلا استعمال ہو تو شاید امت کا بڑا بھلا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ سب کچھ ریگولر ہوتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی امپیکٹ نہیں اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ زبانوں میں تاثیر نہیں رہی، علماء حق نہ رہے، یا جس مزاج کے اور جس بڑکپن کا مظاہرہ دین کرتا ہے عالمانہ مزاج وہ نہ رہا. تو اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ خیار الخلق بھی علماء ہو سکتے ہیں اور شرار الخلق بھی علماء ہو سکتے ہیں. تو علماء سوء گنتی کے چند ہو جائیں تو کروڑوں کی آبادی کے لیے حالات دشوار گزار ہو جاتے ہیں. اگر پوری ملک کے اتنے بڑے غیر منقسم ملک کے علماء درباری بن جائیں اور دوسری طرف صوف یا تصوف کے نام پر عجیب کہانیاں اور مفروضے گھڑنے لگیں، ایک فقیر ٹوٹتا ہے اس کا علاج کرتا ہے. اور تیسرا پرابلم یہ ہے کہ علماء سوء اور خام صوفیہ ان دونوں نے ملا کر کے بادشاہ کو اتنا زیادہ بگاڑ دیا. اکبر پہلے دن سے ویسا نہ تھا جو دین الہی بنا تھا. اکبر کی مسلسل بدصحبتی کی وجہ سے یہ نتائج پیدا ہوئے کہ اس نے دین الہی گھڑا. اب بادشاہ بھی بگڑا ہوا ہے، جن کو خواص کے لیجیے وہ بھی بگاڑ کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بگاڑ رہے ہیں. عوام بھی صوفیہ کے جھانسوں میں ہے اور صوفیہ بھی بگاڑ رہے ہیں. اس طرح سے ہما جو ہے دین کی شکل مسخ ہو رہی ہے.
اور اللہ کے ایک بندے سے اللہ رب العزت نے وہ کام لیا کہ آج نہ وہ دین الہی ہے، نہ وہ کام صوفیہ ہے، نہ علماء سو ہیں، اور نہ کسی کا اثر ہے، اثر صرف اس کا ہے جسے اللہ نے چن لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت مجدد کی زندگی میں ہم سب کے لیے جو لائق تقریر نمونہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مجدد نے ہمیں سب سکھایا عملی طور پر۔ مکتوبہ شریف کی جو تاثیر ہے، نارملی بات اگر مجدد وضو کے فرائض بھی گنائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وضو کے فرائض ہم کہیں پڑھ نہیں رہے ہیں، کوئی روحانی ہستی ہے جو وضو کے فرائض بتا کے ہمارے دلوں کا تزکیہ کرے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ان کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہوتی ہے۔ ایک کتاب ہے مکتوبات صدی اور دوسری کتاب ہے مکتوبات دو صدی، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمۃ۔ اس کے بارے میں صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی زمانہ ایسا ہو جائے کہ کوئی مرشد کامل نہ ملے تو اس زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ شرف الدین یحییٰ منیری کی کتابوں کو اپنا مرشد بنا لیں، یہ وہی کام کریں گے جو مرشد کامل کرتا ہے۔ واہ بھائی واہ۔ ان کتابوں میں کیا کمال ہے، ہم آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی مکتوبات ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام مکتوب ہیں۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے نارمل الفاظ ایسا لگتا ہے جیسے دلوں میں تیر کوئی کام کر رہا ہو۔ یہی حال مکتوبات شریف کا ہے۔ مکتوبہ شریف کا مطالعہ کریں گے ہم یہ پائیں گے کہ ہمارے دل کی دنیا میں واضح طور پر تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو انہوں نے مکتوبات کے ساتھ ہی ہمیں ایک رول ماڈل بھی دیا ہے، اور وہ رول ماڈل یہ ہے اگر علماء سو بن جائیں، اگر عوام آڑی ٹیڑھی ہو جائے، اگر مملکت کا مزاج بدل جائے، حالات اتنے زیادہ مایوس کن ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ تم اکیلے پڑ جاؤ، تب بھی مجدد نے ہمیں ایسا رول ماڈل دیا ہے کہ ہم کایا پلٹ کر سکتے ہیں۔ اگر سلسلہ نقش بندیہ کے ایک فقیر نے پریکٹیکل طور پر یہ کر کے دکھایا ہے، تو آج ہم اور آپ جو آئے تھے حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ حالات میں اس طرح کی تبدیلی ہو گئی ہے، حالات کا اتنا زیادہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند یہ ہے کہ شکوہ ظلمت شخص سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اگر اپنے حصے کی شمع جلانے کا مزاج پیدا کریں گے تو مجھے لگتا ہے اور کوئی کر سکے یا نہ کر سکے ایک پختہ کار نقش بندی ضرور کر سکتا ہے۔ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرشد گرامی کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔